بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل غازی کی کردار کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور مسلمانوں کی آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اگر ارطغرل غازی شیر تھے تو اس کا بیٹا عثمان غازی سوا شیر تھے۔ عثمان غازی اپنے والد ارطغرل غازی سے کسی طرح بھی کم نہ تھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عثمان غازی نے کتنی شادیاں کی اور اس کے کتنے بیٹے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کی دوڑ کس نے سنبھالی؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے۔ عثمان غازی خانہ بدوش خاندان میں پیدا ہوئے۔ چنگیز خان کے فوج نے جب ان کے علاقے پر حملے شروع کیے تو عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی اپنی قبیلے کے ساتھ وہ علاقہ چھوڑ کر اناطولیہ آ گئے تھے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں سلجوق کی بادشاہت قائم تھی۔ سلجوق حکومت اپنے عروج گزار چکے تھے۔ سلجوق سلطنت نے الف ارسلان جیسے بادشاہ دیے جنہوں نے محض 15,000 لشکر کی مدد سے رومیوں کی 1,00,000 فوج کے جم غفیر کو شکست سے دوچار کیا۔ سلجوق سلطنت ایک طرف منگولیوں کے حملے سے تو دوسری طرف رومیوں کے حملے سے دن بدن زوال کا شکار ہو رہے تھے۔ ارطغرل غازی جب اناطولیہ پہنچے تو اس نے دیکھا کہ 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف طاقتور گروہ رومیوں کی تھی تو دوسری طرف کمزور لشکر سلجوق کی تھی۔ ارطغرل غازی فطری طور پر بہادر شخص تھے اور اس نے کمزور گروہ کا ساتھ دیا۔ جب ارطغرل غازی اور اس کے قبیلے کے 400 گھڑ سواروں نے رومیوں پر حملہ کیا تو حملہ اتنی شدت سے کیا کہ چند لمحوں میں رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سلجوق قبیلے کے سربراہ سلطان علاء الدین ایوبی نے خوش ہو کر ارطغرل اور اس کے قبیلے والوں کو اناطولیہ کے سرحد پر جاگیر دی اور کہا کہ رومی اس طرف سے مجھ پر حملہ کرتے ہیں، آپ لوگ میری حفاظت کرتے رہنا اور یہ جاگیر آپ لوگوں کی۔ سلجوق سلطنت زوال کا شکار ہوتی ہی کئی سربراہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن ارطغرل غازی کے خون میں وفاداری تھی اور آخر تک سلطان علاء الدین کا ساتھ دیا۔ سن 1258 کو مسلمانوں کے بدترین زوال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس سال علاقو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا تھا جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے۔ علاقو خان نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، علوم کے مراکز کو تباہ کرتا چلا گیا اور علماء کے سر کاٹ کر مینار بناتا گیا۔ ایسی قتل و غارت اور تباہی کے بعد لوگ سوچ رہے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسے مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن تقدیر نے کچھ اور لکھا تھا اور اسی سال 1258 کو ارطغرل غازی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان غازی بہادری اور ذہانت میں اپنے باپ سے کسی طرح کم نہ تھا۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح ہمیشہ سلجوق کا وفادار رہا۔ عثمان غازی علم حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے۔ بزرگ کی بہت ہی خوبصورت اور حسین بیٹی تھی جس کا نام ملہان خاتون تھا۔ عثمان نے جب ملہان خاتون کو دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا۔ عثمان نے بزرگ کے سامنے ملہان سے شادی کی پیشکش ظاہر کی۔ ملہان خاتون کے والد شادی کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔
عثمان غازی نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی کا نام ملہان خاتون تھا اور دوسری بیوی کا نام رابعہ بالا خاتون تھا۔ عثمان غازی کے 7 بچے تھے، 6 بیٹے اور 1 بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا۔ بیٹے بھی اپنے والد عثمان غازی کی طرح بہادر تھے۔ 1300 میں جب تاتاریوں نے سلجوق سلطنت پر حملہ کیا اور سلطان علاء الدین ایوبی کو قتل کر کے سلجوق حکومت کا خاتمہ کیا، تب عثمان غازی اپنی بہادری اور ذہانت کی وجہ سے بادشاہ بنے اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی نے کئی جنگیں جیتی اور اسی طرح کرتے کرتے 3 براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ پر اپنی حکومت قائم کی۔ 1326 کو عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے orhan غازی کو سلطنت عثمانیہ کی خلافت دی اور یہ سلسلہ 600 سال تک چلتا رہا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا، کمنٹ کرنا تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیو بنا سکوں۔ تھینک یو۔